الحمد لله الذي لا يبلغ بجهته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعطي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي والقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صبرا سورہ مبارکہ والعصر قرآن مجید کا ایک مختصر اور مکمل سورہ۔ اللہ نے ہمیں قرآن عطا کیا ہے اور قرآن عرفانیات کا، معارف کا، مفاہیم کا، علم کا ایک سمندر ہے۔ قرآن ہمارے اوپر اللہ کا ایک کرم ہے اور مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک ایسی دوا ہے جو ہر بیماری کے لیے کارآمد ہے۔ خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ۔ یہ دو ایسے کلام ہیں جو وقت کے محتاج نہیں ہیں، ہر زمانے میں نئے، ہر زمانے میں تازہ، جب انہیں اٹھا کر دیکھیں کچھ نہ کچھ عطا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید میں بعض سورے وہ سورۃ الجامع کہلاتے ہیں، یعنی پورے قرآن کا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پورا قرآن پڑھا جائے یا اس کا خلاصہ جیسے ہوتا ہے، خاص طور پر پروفیسر حضرات اساتذہ اپنی کلاس کے اختتام پہ کہتے ہیں کہ آج کی گفتگو کا اور آج کی کلاس کا خلاصہ یہ ہے، آج کے بیان کا خلاصہ یہ ہے۔ اگر ہم قرآن کے بارے میں غور کریں اور پوچھیں کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے تو قرآن کے خلاصے کو سورہ والعصر کہا جاتا ہے۔ وہ جو اللہ نے 6000 سے زیادہ آیات میں پیغامات نازل کیے، ان سب کو اگر مختصر کر دیا جائے تو وہ سورہ والعصر بنتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور عزیزان اکرامی، وہ جو پورے قرآن کا ایک جگہ پر ہمیں مختصر ترین باب نظر آتا ہے، وہ اپنی جگہ ایک مکمل سمندر بھی ہے۔ ہوتا ہے ایسا، مثلا مجھ سے ایک جگہ کہا گیا کہ آپ نے اب تک جو پڑھا ہے، جو مطالعہ کیا ہے، جو آپ کی تحقیق ہے، اس کی روشنی میں بتائیے کہ حضرت ابو طالب کو ہم کیا کہیں۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں ایک جملے میں کچھ کہہ دیجئے۔ تو میں نے کہا جی میں تو حضرت ابو طالب کے بارے میں ایک جملے میں یہ کہوں گا کہ اگر ابو طالب کو ڈھونڈنا ہے تو وہ صف انبیاء میں ملتے ہیں۔ بعض اوقات خلاصہ کیا جاتا ہے، مختصر کی جاتی ہے بات۔
मकामहू, उसके मेहमान खास। और खिताब आखिर में करना था और पहले के खिताबात इतने तवील हो गए कि वक्त तंग हो गया और 5 मिनट रह गए उनके पास। तो जी 5 मिनट में बात करनी है। वो जो सोच कर आए होंगे कि जो इज्तिहादी गुफ्तगू करेंगे और बहुत ही, और सेमिनार का मौजू था कि करबला ना होती तो क्या होता। अब उनके पास रह गए 5 मिनट और 5 मिनट में वो क्या बताएं कि करबला ना होती तो क्या होता। तो जो नाजिम महफिल था, नाजिम सेमिनार था, जो भी नाजिम था, उसने कहा कि हुजूर वक्त बहुत तंग है, 5 मिनट की खिताब की गुंजाइश है। कहने लगे जी 5 मिनट भी ज्यादा है, मैं सिर्फ जाऊंगा और एक लम्हे में कुछ कहकर आ जाऊंगा। तो नक्कन साहब गए माइक पर और कहा कि जी करबला ना होती तो क्या होता, इस उन्वान पर मेरा एक जुमला ही काफी है। करबला ना होती तो जुमे की नमाज बुध को होती। लंबी गुफ्तगू, तवील खिताब, उसे खुलासा भी करना पड़ता है। तो अब ये जो कुरान का खुलासा अगर हमें देखना है तो उसे सूरह बकरा से लिखा है। मेरी तमीद यहाँ मुकम्मल हुई, अगर तर्जुमा सुन लीजिए। वल अस्र, कसम है अस्र की। मुमकिन है ये बच्चा बात देकर कहे तर्जुमा कीजिए, ये तो अस्र तो कुरान का लफ्ज़ है, अपनी ज़बान में बात करें ना, आप तर्जुमा कर रहे हैं। अच्छा। बाज़ औक़ात तर्जुमा हमारे यहाँ जल्दी में होता है और बाज़ औक़ात तर्जुमा करते वक्त में औक़ात नहीं रह पाता, बड़ी ज़रूरत है एहतियात की। तो मुझे काम है आगे चल के, इसलिए मैं अभी तर्जुमा नहीं कर रहा। और तर्जुमे में जल्दी वैसे भी नहीं करनी चाहिए। कितनी मशहूर हदीसें हैं जिनका तर्जुमा उजलत में किया जाता है, जल्दी किया जाता है, और सामने की हदीसें हैं और वो बात कही नहीं रहे सरकार जो तर्जुमे में कही जा रही है। मसलन इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, तर्जुमा हमारे यहाँ किया जाता है हसन हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। तर्जुमा गलत है। सरकार ने कब फरमाया कि हसन हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं? तर्जुमा ठीक करेगा, बहुत सामने की अरबी है, सादी ज़बान में नबी ने बात की। हज़रत ने फरमाया इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, हसन हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। ये तर्जुमा ठीक नहीं है। क्या सही है? सामने की अरबी इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, हसन हुसैन जवानाने अहले जन्नत के सरदार। और अहले जन्नत होने के लिए मरना जरूरी नहीं है। इसी दुनिया में अहले जन्नत बन जाओ, हुसैन तुम्हारे सरदार है। मेरे अहबाब जो बाहर तशरीफ़ फरमाए, मेरे मोहतरम, मेरे बुजुर्ग, मेरी शख्सियात, मेरे अजीज़ हज़रदारान इमाम हुसैन, उनसे भी मुखातिब हो। तवज्जो है। सलोनी सलोनी क़ब्ल अन तफ़्तलूनी, तर्जुमा क्या करते हैं हमारे यहाँ? पूछो पूछो इससे पहले कि मैं मर जाऊँ, मैं दुनिया से चला जाऊँ, मुझसे पूछ लो। ये तर्जुमा अच्छा नहीं है। अली ये कह ही नहीं रहे कि पूछ लो इससे पहले कि मैं मर जाऊँ। अच्छा अच्छा, अली कह रहे हैं पूछो पूछो इससे पहले कि तुम मर जाओ। अली से नहीं पूछेगा, अली से नहीं पूछेगा मर जाएगा। जिसने भी अली से पूछा है वो आज भी जिंदा है। के नाम से, कभी इब्न अब्बास के नाम से, कभी सलमान फारसी
کسی کے نام سے یہ حیات بانٹنے والے لوگ ہیں، یہ زندگی دینے والے لوگ ہیں. انہوں نے تو بتایا ہے کہ موت کا مطلب کیا ہے اور زندگی کا مفہوم کیا ہے. میرے مولا فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. علی کا فرمان سنیں گے. فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لیتے ہوئے جنازے ہوتے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جنازے. ضروری نہیں ہے جو چلتا پھرتا نظر آ رہا ہو وہ زندہ ہو. جس کا ضمیر مر گیا وہ زندہ کہاں؟ جس کی سوچ مردہ ہو اس کا بدن زندہ کہاں؟ آپ نے غور فرمایا جب حضرت ابراہیم نے بت توڑے تھے، چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑ کر بڑے بت کے گلے میں کلاڑی لٹکا دی. کسی بت کی آنکھ پھوڑی، کسی کی ناک کاٹی، کسی کا تھاوا کاٹا، کسی کی گھٹنا کاٹا، پیر کاٹا، اور سب کو تھوڑا تھوڑا سا توڑ کر بڑے بت کے گلے میں کلاڑی لٹکا دی. تو قرآن کہتا ہے کہ جب سب یہ لوگ لوٹ کر آئے، اس وقت تو کوئی نہیں تھا، تنہائی میں کیا حضرت ابراہیم نے کہا، سب کے سامنے نہیں کیا. لیکن جب یہ لوٹ کر آئے تو سب نے دیکھا کہ بت خانے میں تو یہ حالت ہے اور سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں. تو بے ساختہ سب نے کہا قال فتن یقال له ابراہیم، قالوا فتن یقال له ابراہیم. کہنے لگے ایک جوان کا کام ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے. اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 90 سال کی تھی. تو سارے دشمنوں نے کہا ایک جوان کا کام ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے. تو بس معلوم ہو گیا نا کہ جوانی کا تعلق عمر سے نہیں ہے، کردار سے، فکر سے، سوچ سے. جس کی فکر اونچی ہوگی چاہے وہ بستر پر لیٹا ہوا ہو اور 105 سال کا ہو، کانپتا ہوا ہاتھ بھی ہو تو وہ شخص جوان نظر آئے گا. تو مفاہیم کو سمجھنے کے لیے توجہ کی ضرورت ہے. جتنا سمجھ آتا ہے. مثلا قرآن کی ایک بہت مشہور آیت، میں اپنے مضمون سے دور ہونے کا خوف بھی کھا رہا ہوں اور اپنی بات کو اور روشن بھی کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید کی ایک بہت مشہور آیت، یا ایھا الذین آمنوا، سورہ عمران آل عمران، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. سب نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور جھگڑا نہ کرو، تفرقہ نہ کرو. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی کہ جھگڑے پر مت کرو؟ اگر باطل ہے تو ہم ان سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ بھائی ذاتی طور پر اتحاد اچھا نہیں ہے اور ذاتی طور پر اختلاف برا نہیں ہے. اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے. کیا بات ہوئی اتحاد ہونا چاہیے؟ کیوں ہونا چاہیے؟ وہ کیوں ہے جو اس اتحاد کو اچھا بنائے گا؟ اگر کیوں کا جواب اچھا ہے تو اتحاد اچھا ہے، اور اگر کیوں کا جواب اچھا نہیں ہے تو اتحاد کا کوئی مطلب نہیں ہے. اختلاف نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اختلاف برا ہے اگر اس کی وجہ بری ہو. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور اختلاف میں مت پڑو، تفرقے میں نہ پڑو. ساری دنیا کے ظالم جمع ہو کر آ جائے تو کیا ہم ان سے اتفاق کر رہے ہیں؟ ساری دنیا کے مظلوم اگر تنہا ہو جائیں تو کیا ہم ان سے ساتھ اتفاق نہ کریں؟ وجہ بتائیں نا کیوں اتفاق، کیوں اختلاف؟ مکے کے سارے مشرک جمع ہو کر آ گئے تھے، اتنے متحد ہو گئے آئے تھے نبی کو مارنے کے لیے کہ اس جنگ کا نام ہی جنگ احزاب ہے. ساری حزبوں کے اندر، ساری پارٹیوں میں اتفاق ہو گیا تھا. کہنے کہ جو نبی کے خلاف اتحاد ہوا وہ اچھا تھا. اچھا آپ کو ذاتی طور پر اچھا نہیں ہے، اختلاف کو کوئی ذاتی طور پر برا نہیں ہے. وجہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے اتفاق ہو اور اختلاف ہو. اب قرآن کی آیت کا یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور تفرقہ نہ کرو، اختلاف نہ کرو. نہیں، ترجمہ ہوگا اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ مولا علی سے پوچھا یا علی اللہ کی رسی کیا ہے؟ مولا علی سے پوچھا تو مولا نے فرمایا قرآن. مولا علی سے پوچھا اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا قرآن. مولا نبی سے پوچھا اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا علی. بھائی میرے بھائیوں،
اور علی کو اگر چھوڑیں گے تو یہ اللہ کی رسی بنے گی. نہ قرآن لڑنے کا موضوع نہ علی کے نام پہ لڑائی اچھی. خبردار قرآن کے بارے میں جھگڑا مسلمانوں کو روکا گیا ہے. قرآن کے بارے میں لڑائی نہ کرو. ان کا 40 پاروں کا قرآن تھا, 30 پارے فلاں کی بکری کھا گئی. کسی بھی شیعہ کا دروازہ جا کے بجاؤ اور اس سے کہو بیٹا اپنے گھر سے قرآن اٹھا کے لے آؤ, جو قرآن وہی لائے گا جو آپ کے گھر ہے. اس گفتگو سے یہودی کو فائدہ ہو رہا ہے, اس گفتگو سے عیسائی کو فائدہ ہو رہا ہے کہ مسلمان تو قرآن پہ ہی لڑ رہے ہیں. کسی شیعہ عالم نے آج تک نہیں کہا کہ ہمارے 40 پاروں کا قرآن تھا. تم کہہ رہے ہو کہ یہ کہہ رہے ہیں. ہم نے کہاں کہا ہے کہ کسی کتاب میں لکھا ہے ہمارے کسی بڑے نے. اور سارے اتنے بڑے بڑے معتبر لوگ, مجھے تو تعجب ہوتا ہے پڑھے لکھے لوگوں کا. ایک گلہ یہی کر دیتا ہوں, اگرچہ مجھے بہت سارے گلے شکوے کرتے ہیں. ہمارے یہاں اگر کسی ذاکر خطیب عالم مقرر نے بات کی ہے اور کوئی کرتا ہے اور کسی کے کسی جملے پر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ تو دعوے دار علم ہے ہی نہیں, اس نے تو نہیں کہا میں عالم ہوں. ہمارے کسی خطیب پر کسی ذاکر پر اگر اعتراض ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا تو وہ تو کہہ ہی نہیں رہا کہ میں عالم ہوں. وہ تو علم کا عالم ہونے کا دعوے دار ہی نہیں ہے. آپ کے ہاں تو مفتی وہ بات کر رہے ہیں جو ہمارے والے نہیں کر رہے ہیں. ہم ان کا ساتھ نہیں دے رہے, انہیں ہم پشیمانی کی طرف ہے. نظام الحد نہیں ہونا چاہیے. ایک ایسی مملکت ہے اور ویسے بھی اب کوئی بات چھپی لگی چھپی تو ہے نہیں. تو ہم تو الحمدللہ کل بھی یا پرسوں ایک پورے پاکستان کے ذاکرین کے ساتھ ہم بیٹھ رہے ہیں اور ایک ضابطۂ اخلاق بنانے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے ممبروں کی تطہیر بھی ضروری ہے. 14 کے علاوہ سب سے غلطی ہو سکتی ہے. سب سے غلطی ہو سکتی ہے تو پھر غلطی کرنے والے کو متوجہ کر دیں, وہ ہوشیار ہو جائے, وائندہ تکرار نہ کرے. ضابطۂ اخلاق بنانے کی ضرورت ہے. ہمارے داخلی اختلافات بھی ممبر پہ بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے. میں تو کہہ چکا ہوں ابھی, اور کل فائنل ہوگا ضابطۂ اخلاق بنائیں گے, پھر ایک پریس کانفرنس کریں گے انشاءاللہ, اور اس میں سارے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور ہم طے کرتے جا رہے ہیں انشاءاللہ. یہ ویسے بھی مولانا علی فرماتے ہیں فتنے کی عمر لمبی نہیں ہوتی, فتنہ کچھ دن کا ہوتا ہے. تو فتنہ انشاءاللہ کچھ دن کہیں رہ گیا ہے. اور انتہائی ہوشیاری اور سمجھداری کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. توجہ میرے ساتھ ہے. قسم ہے عصر کی, ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے میں الا الذین آمنوا, سوائے 4 لوگوں کے. سب سے پہلا مومن, الا الذین آمنوا, جو صاحبان ایمان ہیں وہ نقصان اٹھانے والوں میں نہیں. وعمل الصالحات, اور عمل صالح کردار رکھنے والے نقصان اٹھانے والوں میں نہیں. وتواصوا بالحق, اور ایک دوسرے کو حق کہنا اور سننا اور حق کی تلقین کرنے والے نقصان اٹھانے والوں میں نہیں. وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے نقصان اٹھانے والوں میں نہیں. یہ قرآن کی 6000 سے زیادہ آیات کا خلاصہ ہے. قسم ہے عصر کی کہ انسان خسارے میں. قرآن انسان کے موضوع پر لکھی گئی کتاب کا نام ہے. ہر موضوع کی کتاب ہوتی ہے, یہ کیمسٹری کی ہے, فزکس کی ہے, یہ تاریخ کی ہے, حدیث کی ہے. قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا موضوع انسان. یہ انسان کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے, اس لیے قرآن انسان سے متعلق بات کرتا ہے. قسم ہے عصر کی انسان خسارے میں, مگر 4 نکاتی منصوبے پہ عمل کرنے والا. جو مومن ہو, صاحب کردار ہو, حق بولنے اور سننے کی جرات رکھتا ہو, صبر بھی کرتا ہو اور صبر کا ماحول بھی بناتا ہو, وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں. اور میں بہت ناچیز طالب علم ہوں, اور میں اس سورہ مبارکہ کے اوپر بہت دیر تک رہا جا سکتا ہے, تو ظاہر ہے نہیں
ہو سکتا ہے اس سورے کی تمام پہلوؤں کی طرف، تمام غذائے علمی کی طرف توجہ کی جائے۔ میں آغاز کر رہا ہوں والعصر سے، قسم ہے عصر کی۔ یہ جو ابھی وقت ہو رہا ہے یہ قرآن ہے، ہاں اس کا انکار نہیں کریں گے، اس لیے کہ قرآن کا ظاہر حجت ہے، حجت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ظاہر کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مگر یہ وقت عصر اور وقت ظہر اور رات کا وقت اور صبح کا وقت کون سا قابل تعریف ہے جو اللہ قسم کھا رہا ہے؟ بھائی میں کون سی قسم کھاتا ہوں جب اپنی بات کو معتبر کرنا چاہوں تو میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، مولا علی کی قسم کھاتا ہوں، مولا عباس کی قسم کھاتا ہوں۔ میں قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ مجھ سے بلند ہے وہ جس کی میں قسم کھاتا ہوں، جس کی قسم کھائی جا رہی ہے، میں مجھ سے بلند ہے اس لیے اس کی قسم کھاتا ہوں۔ اور ایک اس وجہ سے میں قسم کھاتا ہوں کہ میری بات پر اعتبار بڑھ جائے، میری بات پر یقین آ جائے۔ بھئی اب تو قسم کھا کے بول دیا انہوں نے، اب کیوں نہیں مان رہے ان کی بات؟ اللہ کو ان دونوں باتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ سے اونچا کوئی نہیں ہے، اور اللہ کی بات کوئی مانے تب بھی اللہ کی ہے، نہ مانے تب بھی اللہ کی ہے۔ تو اللہ اپنی بات کو وزنی تو بنانا نہیں چاہتا قسم کھا کر، پھر کیوں اللہ نے قسم کھائی ہے؟ اللہ نے قسم اس لیے کھائی ہے کہ وہ اس مقسم جس کی قسم وہ کھا رہا ہے اس کی قدر روشن کرنا چاہتا ہے، اس کی فضیلت بتانا چاہتا ہے، اس کا مقام بتانا چاہتا ہے۔ تو پھر یہ وقت عصر کا کیا مقام ہے جو اللہ قسم کھا رہا ہے؟ بھائی ہفتے کا دن معتبر نہیں ہے، پیر کا دن مضمون نہیں ہے، بحث نہیں ہے، دن دن ہے، وقت وقت ہے، گھنٹے گھنٹے ہیں۔ یہ جو اچھے اور برے گھنٹے ہیں، اچھے اور برے دن ہیں، یہ دن کی وجہ سے اچھے اور برے نہیں ہیں، بلکہ ان دنوں کے ساتھ اور ان گھنٹوں کے ساتھ اور ان لمحوں کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ اچھے یا برے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے قرآن میں اگر قسم دیکھی اللہ کی، واللیل رات کی قسم، والنہار دوپہر کی قسم، والعصر عصر کی قسم، والصبح صبح کی قسم، جی والعادیات گھوڑوں کی ٹانپوں سے اٹھنے والی چنگاریوں کی قسم، اور گھوڑے کے نتلے سے ناک سے جو سائے سائے کی آواز، اس کے سانس کی آواز آ رہی ہوتی ہے، سورہ عادیات میں اللہ گھوڑے کی اس سانس کی قسم کھا رہا ہے، گھوڑوں کی ٹانپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم کھا رہا ہے۔ تو بھائی وہ کون سا گھوڑا ہے؟ وہ کون سی رات ہے جو اللہ کی قسم کے قابل ہو گئی؟ وہ کون سی دوپہر ہے کہ جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے؟ یا ساری دوپہروں کی اللہ نے قسم کھائی ہے؟ یا ساری راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے؟ کوئی رات ہے جس سے تعلق ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ قابل قسم پروردگار بنا۔ اب جب میں نے تاریخ میں پرکھنا شروع کیا تو مجھے ایک رات نظر آئی جس رات میں ایک بھائی دوسرے بھائی کے بستر پہ سویا، اور وہ رات اللہ کو اتنی اچھی لگی کہ اللہ اس کی قسم کھا رہا۔ میں نے تاریخ کا صفحہ پلٹ کر دیکھا تو مجھے ایسا گھوڑا نظر آیا۔ اچھا میرا تو تعجب ہے قرآن فہمی کا دعویٰ کرنے والوں سے، وہاں قرآن نے کہا سورہ صافات کے اندر کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ہم نے ابراہیم کی قربانی کو ایک بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا، ہم نے بدل دیا ابراہیم کی قربانی کو ایک اور قربانی سے۔ تو کہنے لگے وہ جو دمبا حضرت اسماعیل کی جگہ آ گیا تھا نا، وہ اللہ کہتا ہے یہ عظیم بھی ہے۔ سب عظیم کیوں کا؟ حضرت اسماعیل سے بھی عظیم ہے کیا؟ حضرت اسماعیل سے عظیم ہے وہ معذرت ہے؟ کہنا نہیں، وہ اس لیے کہ بہت موٹا تھا، جنت کا چارہ کھا کھا کے وہ عظیم الجثہ ہو گیا تھا، وہ موٹا تازہ ہو گیا تھا، تو اللہ نے اسے جیسا کہتے ہیں عظیم الجثہ، کوئی بہت لمبا چوڑا ہو، موٹا تازہ ہو، اسے کہا جاتا ہے یہ عظیم الجثہ ہے، تو اللہ اسے عظیم کہہ رہا ہے۔ تعجب ہے، یعنی حسین مولا کا انکار کرنے پر یہ حضرت اسماعیل کی توہین کر دیں تب بھی مسلمان۔ توہین نہیں ہو رہی، اللہ کے نبی کی توہین نہیں ہو رہی، تم حضرت اسماعیل کی جگہ آنے والے کو ان سے عظیم کہہ رہے ہو؟ نہیں، ہم تو عقیدہ وہ رکھتے ہیں جو علامہ اقبال کا ہے۔
علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در، مانیے ذبح عظیم آمد پہ سر۔ یہ جو ذبح عظیم قرآن میں آیا ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں اپنے دو بسروں میں، اس سے مراد حسین ہے۔ تو اب مجھے تعجب یہ ہے کہ قرآن میں پورا سورہ گھوڑے کے اوپر اللہ نے اتارا ہے کہ گھوڑا جو جب دوڑنے لگتا ہے تو اس کے ٹانپوں سے اڑنے والی چنگاریوں کی قسم، اس کے بدن سے اٹھنے والی ہیٹ کی قسم، گرمی کی قسم، اس کے ناک سے نکلنے والی سانس کی قسم۔ تم نے گھوڑے کو تو دیکھ لیا، یہ گھوڑا، یہ رات، یہ دن قابل قسم نہیں ہے۔ گھوڑے کی ٹانپوں سے تو چنگاری اٹھے تو اللہ قسم کھائے، جو گھوڑے کی پشت پر مجاہد بیٹھا ہے۔ اب بدعصر یہ کون سا عصر بھائی؟ بدنہار یہ کون سی دوپہر؟ تو ہم نے صفحات تاریخ کو پڑھنا شروع کیا تو ہمیں نظر آیا کہ ایک دوپہر ایسی ہے جب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا من کن تو مولا آنا علی مولا۔ وہ دوپہر ایسی تاریخی بن گئی کہ اللہ نے اسی پسند تھا۔ اور آگے بڑھے تو ہمیں ایک قسم اور نظر آئی، وہ ہے والعصر۔ قسم ہے عصر کی، تو عصر کے دو معنی ہیں۔ قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والا محترم مجمع ہے، عصر سے مراد ظہر کے بعد والا عصر، وقت عصر، اور عصر سے مراد زمانہ۔ مثلا حضرت آیت اللہ خوئی اور حضرت آیت اللہ خمینی ہم عصر تھے۔ علامہ اقبال اور آیت اللہ حائری کا مطلب ہے، علامہ حائری جنہوں نے تفسیر لکھی، تفسیر تمام تنظیر، علامہ اقبال اور علامہ حائری ہم عصر تھے جی، ایک زمانے کے لوگ۔ وہ 30 سال تک گزرے زمانہ، 25 سال تک گزرے، اسے کہا جائے گا عصر۔ اب اللہ کون سے وقت کی قسم کھا رہا ہے؟ یہ ظہر کے بعد والا وقت یا کوئی لمبا دورانیہ ہے جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے؟ میں کہتا ہوں دونوں ٹھیک ہیں، دونوں کو مراد دیا جائے گا۔ ایک طویل دورانیہ بھی اللہ کے نگاہ میں ہے اور ایک وقت ظہر کے بعد والا بھی۔ میں اگر یوں کہہ دوں کہ اگر ظہر والے وقت کو مفصل کیا جائے، مطول کیا جائے تو ایک اور زمانہ بنتا ہے، اور اس زمانے کو مختصر کیا جائے تو ظہر کے بعد والا عصر بنتا ہے۔ جملہ اور روشن کر دیتا ہوں، حسین کی زندگی کو مفصل کرو گے تو نبی کی زندگی بنے گی، اور نبی کی زندگی کو مختصر کرو گے تو حسین کی زندگی۔ لہذا عصر عاشور بھی مراد ہے، عصر مصطفیٰ بھی مراد ہے۔ اللہ عصر عاشور کی قسم بھی کھا رہا ہے قرآن میں، اور عصر مصطفیٰ 23 برس کی نبوی حیات، 63 برس کی نبوت کی حیات، یہ سرکار کی جو 63 برس کی زندگی ہے نا، اس کی اللہ نے قسم ہے۔ اور قسم کیوں کھائی ہے؟ اس لیے اللہ نے 63 برس۔ اچھا یہ بات روشن ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، تو روشن ہے جو میرے بھائیوں کے ساتھ میرے بھائی آئے ہوئے ہیں ان کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں۔ ہم قائل نہیں ہیں کہ نبی 40 سال کی عمر میں نبی ہوئے ہیں، یہ توہین نبی ہے، یہ نبی کی توہین ہے۔ نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے، ہمارے نبی اس وقت نبی تھے جب کچھ نہیں تھا۔ ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے۔ آیت تطہیر نازل ہوئی نا تو ایک شخص میرے معصوم کی خدمت میں، اس آیت تطہیر جو نازل ہوئی تو ایک شخص معصوم کی خدمت میں آیت تطہیر کو لے کر آیا کہ مولا یہ تو قرآن میں آج تک پڑھ رہا تھا، قرآن کے نزول اور آیات کے نزول کے باب میں، تو میں دیکھ رہا تھا کہ آیت تطہیر جب نازل ہوئی تو اہل بیت کی طہارت کا اعلان ہو رہا ہے، تو کیا اس سے پہلے اہل بیت طاہر اور مطہر نہیں تھے؟ تو میرے معصوم امام نے پیشانی کو بنا دیا اور حضرت نے فرمایا اگر آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد اہل بیت پاک ہوئے ہوتے، اگر آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد اہل بیت کو طاہر مانو گے تو کیا سورہ توحید کے نازل ہونے کے بعد اللہ کو ایک مانو گے؟ ہمیشہ
سے وحدہ لا شریک له. سورہ توحید نے اعلان کیا ہے, آیت تطہیر نے اعلان کیا ہے. دقت ہے میرے نبی, ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے, 40 سال کے بعد اعلان کیا. اعلان کرنا اور ہے, نبی ہونا اور ہے. اللہ اکبر. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین وکان علی ولیا وآدم بین الماء والطین. میں نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے, اور علی اس وقت بھی ولی تھا. جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے. یہ میرے مولا نبی کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی. ہمارے نبی 40 سال کی عمر میں نبی نہیں ہوئے. جو لوگ بولتے ہیں انہیں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں, ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے, تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے. کوئی علی سے پوچھے یہ کب سے نبی ہے, کوئی جانتا نہیں تھا. دیکھیے ایک چیز, ایک لفظ بولا جاتا ہے ظاہر, ایک لفظ بولا جاتا ہے حاضر. حضور اور ہے, ظہور اور ہے, ظاہر اور ہے, حاضر اور ہے. ہم اپنے امام کے بارے میں بھی قائل ہیں ہمارے امام حاضر ہیں, ظاہر نہیں. ہم ان کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں, حضور کا انتظار نہیں کر رہے. ہمارے امام حاضر ہیں, ظاہر نہیں ہے. یہ غیبت کا مطلب حضور سے نہیں ہے, ظہور سے. ہم اپنے امام کا جو انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ظاہر ہو جائے. اتنا بڑا مجمع یہاں حاضر ہے یا نہیں؟ مجھ پہ تو چند ہی لوگ ظاہر ہیں. میں تو چند عزیزوں کو جانتا ہوں, جن کو میں جانتا ہوں وہ میرے لیے ظاہر ہے, باقی سب حاضر ہیں. تو ممکن ہے کوئی حاضر ہو اور وہ ظاہر نہ ہو. بھائی ہمارے نبی 40 سال تک مکے میں حاضر تھے, ظاہر نہیں تھے. اور ہمارے امام حاضر ہیں. جب ہم پہچاننے لگ جائیں گے تو ظاہر ہو جائیں گے. کسی پردے میں نہیں بیٹھے, کسی غار میں نہیں بیٹھے, کسی حجرے میں نہیں بیٹھے. کیا معلوم اس وقت شاگردیز میں ہو, ہماری اس مجلس میں تشریف فرما ہو, آپ کی میری نوکری کو دیکھ رہے ہو. میرے ظاہر بھائی ہیں جو سال بھر رابطہ رکھتے ہیں اس مجلس کے حوالے سے, اور ان کے تمام فیملی کے, اور آپ سب جو عزیز تشریف فرما ہیں. امام ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم امام کو نہیں سمجھ پا رہے کہ ہمارا امام فلاں ہے. لہٰذا جب ظہور فرمائیں گے تو مومنین کہیں گے ہم نے بارہا دیکھا تھا, پہچانتے نہیں تھے کہ یہ امام. توجہ کر لی. ہمارے نبی, وقت میرے پاس تنگ ہوتا جا رہا ہے اور مجھے کچھ اور ایک پیغام دینے. عصر مصطفیٰ کی قسم کھا رہا ہے, قسم ہے عصر مصطفیٰ کی. یہ قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ تم عصر مصطفیٰ میں پلٹ جائے. میں ان بچوں اور جوانوں کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہم مجلس کرتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم سن 61 ہجری میں پلٹ جائیں. ہم قرآن کی تفسیر, اہل بیت کی سیرت کو اسی لیے پڑھتے اور بیان کرتے ہیں تاکہ اس دور میں پلٹ جائے. سارے مسئلوں کا حل یہی ہے کہ اس دور میں پلٹو, رہو اسی دور میں, مگر پلٹو اس زمانے میں جہاں سے تمہیں رہنمائی ملی. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ شیعہ ہیں؟ قائد اعظم نے بے ساختہ فرمایا عصر مصطفیٰ کا مسلمان. ہمیں اللہ کی معرفت مصطفیٰ سرکار سے ملی, ہمیں قرآن کی آگاہی سرکار دو جہاں سے ملی. لمبی فہرست کے بجائے ایک جملہ کہہ کر میں بیت کا مصرع کہہ دیتا ہوں, ہمیں علی نبی سے ملی. ہمیں نظام ولایت
نظام اہل بیت، نظام اور سیرت اہل بیت نبی سے ملا ہے۔ یہ محبت نبی نے ڈالی ہے ہمارے ذہن میں۔ یہ جو آج علی علی ہو رہا ہے، اللہ کا مکر اللہ کا مکر ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ مکر کرتے ہیں، اللہ بھی مکر کرتا ہے۔ وہ سازشیں کرتا ہے، وہ سازشیں کرتے ہیں، اللہ بھی حکمت کرتا ہے۔ اللہ کا مکر جو ہے نا، وہ تو کوئی اس کا برابر ہی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، میں اپنی قوم کے جوانوں سے اور خاص طور پر سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے شاید ہی کوئی ہو جو سوشل میڈیا سے آج جڑا ہوا ہو، ان سے گزارش کروں گا کہ اشتعال انگیزی کی پوسٹیں آ رہی ہیں، جذباتیت کی باتیں ہو رہی ہیں، خبردار علی کے چاہنے والے، حسین کے عزادار، کسی جذباتی پوسٹ کا جواب جذباتیت سے نہ دیں، کسی اشتعال انگیزی کا جواب اشتعال انگیزی سے نہ دیں۔ اگر کوئی نامناسب جملہ لکھے تو دو باتیں لکھ دیں، حسینیت زندہ باد، ہر جذباتی جملے کا جواب صرف دو جملے، اوپر لکھیے حسینیت زندہ باد اور نیچے لکھیے یزیدیت مردہ باد۔ ہمارا یہ جواب ہے۔ اور اگر ہو سکے تو تیسرا جملہ اور لکھیے، بلکہ میری آرزو اور خواہش ہے کہ لکھیے، اور وہ یہ کہ پاکستان دے دیجئے جواب۔ ماشاءاللہ میرے تو شہادت کی دعا کریں۔ ماشاءاللہ توجہ کر لیا؟ کوئی جواب نہیں دینا ہے، کوئی اس وقت ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے رونے اور عزاداری کے علاوہ؟ کہاں لگ رہے ہیں ان کے چکر میں؟ یہ کوئی پہلے لوگ ہیں؟ یہ کوئی آج آئے ہیں؟ یہ ہمارے لیے نئے ہیں کیا؟ ان کے بڑے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے۔ اپنا کام جاری رکھیے، وہ ہے عزاداری امام حسین، اور ہر سال سے زیادہ عزاداری ہوگی انشاءاللہ۔ اور میں گزارش کر چکا ہوں، یہاں تکرار کر رہا ہوں، میں تکرار کر رہا ہوں، کہہ چکا ہوں، کئی جگہ کہتا ہوا آ رہا ہوں، اس سال کا چہلم 70 سال کا ریکارڈ بنائے گا انشاءاللہ۔ میں خاص طور پر اپنی بہنوں سے، ماؤں سے، بیویوں سے کہوں گا کہ آپ کا عزاداری میں بڑا کردار ہے۔ آج میں بھی اگر ممبر پہ بیٹھا ہوں نا تو اپنی ماں اور اپنی نانی کی وجہ سے۔ ہم تو پیدا ہونے سے پہلے کے حسینی ہیں، ہم تو پیدا ہونے سے پہلے کے عزادار ہیں۔ ماں کے شکم میں بچہ صرف سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ سونگتا ہے، نہ چکھتا ہے، بچہ صرف سنتا ہے۔ ماں کے شکم میں بچہ صرف سنتا ہے۔ ہماری ماں جب ہمیں مجلس میں لے جاتی تھی نا دنیا میں آنے سے پہلے، تو ہم حسین کے نام سے آشنا ہیں۔ ہمارا تو کام ہی کچھ ہے، انتہائی وقار کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، خطیبوں سے اور ذاکرین سے بھی میرا پیار ہے، اور میں ان سے گزارش کرتا رہتا ہوں اپنی احتیاط بڑھائیں، علماء کرام سے بھی، ہمارے یہاں بعض علماء کی بھی احتیاطیاں بہت زیادہ روشن ہے۔ سب سے گزارش کر رہا ہوں چھوٹا سا آدمی ہوں کہ احتیاط بڑھائیں، سنگین گفتگو کریں، ان مجلسوں کو حسینی یونیورسٹی کی کلاس بنا دیں، اور یہ بچہ کچھ نہ کچھ لے کے جائے، وہ ڈاکٹر کچھ لے کے جائے، وہ انجینئر کچھ لے کے جائے، وہ فوجی افسر کچھ لے کر جائے۔ وہ مثال کے طور پر
سیاستدان کچھ لے کر جائے، یہ حسین کا دروازہ ہے، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔ وقت تک ہو گیا عزیزان گرامی، پلٹنا ہے ہمیں عصر مصطفیٰ میں۔ اس زمانے میں آ جائیے، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو اس زمانے میں پلٹنے کے لیے ہمیں عزاداری کا سہارا ہے، ہم اس زمانے میں پلٹنا چاہتے ہیں۔ توجہ کر دیا آپ نے؟ اور یہ فتنہ بہت زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ پاکستان ایک موڑ پر آ کے کھڑا ہوا ہے، اسے بہت اچھا منظر نظر آ رہا ہے، ترقی کی راہیں نظر آ رہی ہیں۔ عالمی شیطانی سیاستکار وہ پاکستان کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، لہذا ہمیں اپنے اس وطن سے بہت پیار ہے۔ ہم پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے، ہم پتھر کا جواب صبر سے دیں گے۔ اور خاص طور پر ان ایام میں نے ایک جملہ اپنا تمام کہا ہے، میں بہنوں سے اور بچیوں سے اور بہنوں سے اور ماؤں سے کہہ رہا ہوں کہ ہر صرف ملتان میں مسجد ضرور پڑھ رہا ہوں، مگر یہ بات پورے پاکستان اور مظفر آباد کے لیے بھی ہے کہ ہر شہر کا مرکزی چہروں کا جلوس 70 سالوں میں سب سے بڑا ہونا چاہیے۔ جو ویل چیئروں پر میرے بزرگ ہیں وہ بھی ویل چیئروں پر باہر آ جائیں، کوئی گھر میں نہیں رہے گا۔ تم ہمیں مجمع دکھا کے روڈ پہ لانا چاہتے ہو؟ تم جو 10 سالوں میں اتنے مجمع جمع کرتے ہو، ہم روزانہ جمع کرتے ہیں۔ مشی اس دفعہ ہر شہر میں ہوگی، اور مشی کا لفظ نہیں، کوئی نئی بات نہیں کریں گے، وہی جو ہمارے جلوس کا رول ہے، بس جو جلوس کا رول ہے، کوئی نیا کام نہیں کر رہے ہیں۔ جو جلوس کا رول ہے وہاں سے ہم شروع ہوں گے، اور جلوس جہاں ختم ہوتا ہے آدھے رستے کے عزادار نہیں ہوں گے، جلوس آدھے میں چھوڑ کر نہیں آئیں گے۔ اس سال پورا جلوس کریں گے، شروع سے آخر تک، اور پورے پاکستان کے مومنین سے گزارش کر رہا ہوں، جوانوں سے بچوں سے جو پوسٹیں بناتے ہیں یہ والی پوسٹیں بنائیں گے، اور لوگوں کو آمادہ کریں گے ہمیں عزاداری امام حسین میں ہر سال سے زیادہ حصہ لینا ہے، بس 100 سنہار کی ایک دعا۔ مقدر اور ہماری سعادت ہی شہادت ہے۔ پہلے مجھے کوئی بتائے، آپ یہ حیات بھی کرایا ہے، کوئی ہیپیٹائٹس بی میں مرے گا، کوئی سی میں مرے گا، کوئی ہارٹ فیلئر میں مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ سے مرے گا، کورونا سے مر جائے گا، مرنا ہے نا، سب کو مرنا ہے، بہتر نہیں ہے کانے کپڑوں میں تم نکلے، بہتر نہیں ہے تم اٹھائے ہوئے تم نکلے۔ ہمارا دشمن انتہائی بے وقوف ہے، اور اس پر مجھے افسوس ہے، ہمارا دشمن انتہائی بے وقوف ہے، اور اس پر مجھے افسوس ہے، اس لیے کہ ہنر تو یہ ہے کہ دشمن سمجھدار ہے، اور اس لیے بے وقوف ہے کہ وہ ہمیں مار کر مضطرب ہے، ہم مر کے مطمئن ہیں۔ اور عزیزو یاد رکھیے، سنی ہمارے بھائی ہیں بلکہ جان ہے ہماری۔ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہے کہ سنیوں کو بھائی نہیں کہو، سنیوں کو جان کہو، سنی ہماری جان ہے، اور پاکستان کا سنی سمجھدار ہے، شیعہ ہوشیار ہے، الحمدللہ معاملہ فہمی بہتری کی طرف ہے، سمجھداریاں دوبارہ پلٹ رہی ہیں۔ کچھ دن کسی کے اکسانے میں آ گئے تھے، جیسے وہ نہر میں ایک صاحب کو دھکا دے دیا نا کسی نے، تو میں نے جی مجھے دھکا دیا تھا، مجھے تو تیرنا نہیں آتا، تو بہت
बहुत से लोगों को धक्का दिया जिन्हें तैरना नहीं आता। अच्छा, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह समझदारी पलट रही है, मैं उनको आखिरी धन्यवाद कहता हूँ। और ये जुमला कहकर आगे बढ़ूंगा अज़ीज़ान गिरामी कि सुन्नी भाइयों के बारे में अपना एक नजरिया पुख्ता करने की जरूरत है। मुसल्लमा इस्लामी मसालिक के मुक़द्दसात की तौहीन करना हराम है। मुसल्लमा इस्लामी मसालिक के मुक़द्दसात की तौहीन करना हराम है, मगर ये भी अहले सुन्नत ही तय करेंगे कि उनके मुक़द्दसात क्या है। एक बात तो ये कि मुसल्लमा इस्लामी मसालिक के मुक़द्दसात की तौहीन, जो उनके मुसल्लम है हम उनकी तौहीन नहीं करेंगे। अगर वो हमारे लिए मोतबर नहीं भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तौहीन की जाए। बात ही ना करें, आप जिक्र ही ना करें, आप सुबूतुल लिसान है, वही ना करें जिनको आप बड़ा नहीं मानते मगर मेरे भाई मानते हैं, जिनको मोतबर मानते हैं जिस चीज को हम नहीं मानते, तो इसका मतलब क्या तौहीन नहीं, तौहीन करना हराम। जुमला दिया करूंगा, मुसल्लमा इस्लामी मसालिक के मुक़द्दसात की तौहीन करना हराम है, मगर बनी उमैया की ईद का एहतराम हम नहीं करेंगे। कुरान में किताब है, जो उसमें रसूल है, हमारा वो असूल है, अली का तर्ज जिंदगी, मुनाफिकत की मौत है, कुल्ले ईमान नारे बनी उमैया का हम एहतराम नहीं करेंगे। और बोलते हैं बहुत रोशन बात है, हम तो मानते आए करते आए, फिर मुझे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे लिए बाब शहादत खुल रहा है। अल्लाह का करम है। अज़ीज़ान गिरामी, पलटी है असर मुस्तफ़ा में, अल्लाह ने कसम खा के कहा है कि मुझे असर नबी की कसम, जब मैं असर मुस्तफ़ा में पलटता हूँ तो मुझे नबी के दोष पर हुसैन बैठा नजर आता है, नबी की गोद में हुसैन नजर आता है। जब आप किसी बच्चे को गोद में उठाते हैं तो बच्चे का चेहरा और आपका चेहरा बराबर में होता है। नबी जब हुसैन को गोद में उठाते थे तो हुसैन, मैं मोबाइल सबसे बड़ी मिसाल मोबाइल है, इमाम हसन को उंगली पकड़ाई और हुसैन को गोद में लिया, इमाम हसन को उंगली पकड़ाई, हुसैन मौला को गोद में लिया, और पूरे मुबाइले के मैदान में नहीं, क़यामत तक के लोगों को दिखाया कि हुसैन का चेहरा मेरे साथ, हुसैन मिन्नी, तो मुझसे अगर मोहब्बत करते हो तो हुसैन से क्या। गुजर रहे सरकार एक गली से, एक घर से रोने की आवाज़ आई, एक बच्चे के रोने की आवाज़। सरकार ने दरवाज़ा बजा दिया, एक खातून बाहर आई, हज़रत ने फरमाया इस बच्चे को खामोश करवाओ, इसकी आवाज़ मेरे हुसैन से नबी एक गली से गुजर रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, उनमें से एक बच्चे को अपने गोद में उठाया, प्यार किया, सर पे हाथ फेरा, दुआएं दी और फिर ज़मीन पे उतार के आगे बढ़े। एक सहाबी मोहतरम ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये किसका बच्चा है? फरमाया मुझे इससे गरज नहीं है ये किसका बच्चा है, मुझे इससे गरज है ये मेरे हुसैन से प्यार। मैंने देखा जब मेरा हुसैन घर से बाहर निकलता है, ये बच्चा उसके पीछे पीछे चलता है। फरमाती है एक तवील सफर से नबी लौटे और मुझे कहा मैं कुछ देर के लिए हुजरे में इस्तराहत कर रहा हूँ, अगर कोई मिलने आ जाए तो उससे कहना है कि नबी इस्तराहत कर रहे हैं, कुछ देर के बाद मिलेंगे, और हुजरे में चले गए। नबी के आने की खबर सब तक पहुंची, इमाम हुसैन तक भी पहुंची, दौड़ते गए हुजरे में जाने लगे। 3 साल का सिने, बीबी उम्मे सलमा आगे आके खड़ी हो गई, बेटा तुम्हारे नाना आराम कर रहे हैं। कहा मुझे तो नाना के साथ ही आराम करना है। उन्होंने रोका है कि कोई मेरे हुजरे में ना आए, तो आंखों में आंसू भर के आए, आंखों में आंसू भर के कहने लगे मुझे क्यों रोका है? तो तुम्हारे नाना ने तफसीस नहीं लगाई, तुम्हारे नाना ने तफसीस नहीं लगाई, बस ये सुना
کوچی آگے گئے تھے کہ حجرے سے نبی باہر آئے. سرکار کے سر پہ امامہ نہیں تھا, کپڑا دوش پر نہیں دی, آپ کے پیروں میں نالینیں نہیں تھی. حضرت ام سلمہ کو کہا تم نے حسین کو لوٹا دیا. آگے بڑھ کر حسین کو گود میں لیا. آپ کی آوازیں غلط ہے. یہ مجلس میں آپ بلند آواز سے ہوتے ہیں. امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں, یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں, یا اللہ یہ اہلیہ عمر امامت کر رہے ہیں. بڑا مقام ہے رونے والوں کا. اپنی گود میں اٹھا کر لائے, حجرے میں لے گئے. بی بی فرماتی ہے کچھ ہی دیر کے بعد میں نے نبی کے رونے کی آواز سنی, اور اتنا بلند رو رہے تھے کہ میں مجبور ہو کے حجرے میں گئی. میں نے کیا دیکھا کہ حسین کی قمیص اتاری ہوئی ہے, اور حسین کی سینے کا بوسہ دے رہے, کبھی حسین کے بازوؤں پر بوسہ دے رہے, کبھی حسین کے گلے کا بوسہ دے رہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں نے نبی سے کہا یا رسول اللہ, یا آپ اپنے بچے کا ایسا بوسہ کیوں لے رہے ہیں؟ فرمانے لگے ابھی جبریل نے آ کر بتایا کہ اس سینے پہ گھوڑے دوڑیں گے. ہمیں مصاحب کرتے ہیں, مسائل پڑھنے والے خطیب مصاحب کرتے ہیں, بعض اوقات ایک جملہ ہی رونے کے لیے کافی ہوتا ہے. میں ایک مجلس پڑھ کر باہر نکلا تو ایک روتے ہوئے ازادار نے مجھ سے کہا آج آپ نے کم مسائل پڑھے, تو میں خود بھی رو رہا تھا. میں نے کہا کیا یہ کم مسائل ہیں کہ حسین گھوڑے سے گر گیا؟ شاید حسین دوبارہ بیٹھ جائے تو میں کہیں لے جاؤں. اگر میرے مولا میں اتنی سکت نہیں تھی کہ دوبارہ گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ جائے. یہ جس جنس کا اور جس نسل کی سواری تھی نا امام کا گھوڑا, اس نسل کی خوبی یہ تھی کہ اپنے سوار کو گرا کے بھاگتا نہیں تھا. اگر سوار گر جائے تو بھاگ جائے. جیسے امام اترے ہیں نا تو امام کے گرد یہ چکر کاٹتا تھا, سوار کو چھوڑتا نہیں ہے. یہ اس نسل کی سواری تھی. اور جیسے ہی امام کے گرد چکر کاٹنے لگا, سپاہیوں کو قریب نہیں آنے دیتا تھا, تو پھر سر ساتھ میں آواز لگا کر کہا خبردار حسین تک پہنچنے میں زلجنہ کو تیر نہ مارنا, اسے پکڑ کر لے کر آؤ, میں تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھوں گا. میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے. میں پسر ساتھ سے کہوں گا تجھے نبی کا گھوڑا یاد رہا, تجھے نبی کی سواری یاد رہی, تجھے یاد نہیں رہا کہ حسین نبی پر بیٹھا کرتے تھے. عزاداروں سپاہی آگے بڑھے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے. اس نے 80 سپاہیوں کو زخمی کیا. 2-2, 4-4 کر کے آتے تھے پکڑنے کے لیے, یہ انہیں زخمی کر دیتا تھا, قریب نہیں آتے تھے. انتہائی اضطراب میں تھا. جب 80 سپاہی زخمی ہو گئے تو پھر بھی سر صاحب نے کہا چھوڑ دو, دیکھو کرتا کیا ہے, سب پیچھے ہٹ جاؤ, کوئی قریب نہیں جائے اس کے. بہت بپرا ہوا ہے, بہت غصے میں ہے, بہت مضطرب ہے. جب سپاہی پیچھے ہٹے نا اور اس نے دیکھا سپاہی اب دور ہو گئے, تو اس نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا. اسے اندازہ ہوا حسین سے دور ہو گیا ہے. پھر وہاں دوڑا جہاں حسین کو اتارا, پیر زمین پر مارتا ہوا جیسے ماتم کر رہا. وہاں دوڑا, وہاں گیا کہ جہاں حسین کو اتارا تھا. سمجھیں گے مگر اسے آنے میں دیر ہو گئی. میرے مولا کے گرو احمد کو کاٹا جا چکا. حسین کی اجر و کمال اللہ, حسین کے گلے سے خون نکلتا. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. اس نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا. پھر گلے سے ایسے آواز نکال رہا تھا جیسے جانور ذبح ہو رہا, اور زمین کربلا پہ ایسے پیر مارتا تھا جیسے ماتم کر رہا. اور
मौत लिपटती है। मैंने मक़तल करबला में देखा ज़ुल्ज़ला ढूंढ रहा था सकीना का, और वहां जाके खड़ा हुआ जिस खैमे में सकीना, और आवाज लगाई तो सकीना दौड़ती बाहर आई। काबा के घोड़े को खाली खड़ा देखा, नींद ढलकी हुई है, लगाम खत बना रही है। इमाम का घोड़ा खाली आया, हुसैन ना आए। समझदारियां कुर्बान इस 4 साल बच्ची पर, इरफान और मारिफत कुर्बान इस बच्ची पर, इंतहाई विकार के साथ कदम उठाए। घोड़े के करीब आई तो घोड़े ने गर्दन झुकाई, तो गर्दन पे हाथ रख के एक जुमला कहा, या जवाब अभी हर सुबह अभी हम मुतलाक शाना, मुझे बस इतना बता दे पानी पिलाकर मारा। पहचाना नहीं जा रहा। जनाब ज़ैनब ने दूर से देखा कि चेहरे का रंग बदल रहा है। बीवी ने खुद को सवारी से गिरा दिया। इमाम ने आगे बढ़ के फूफी को खतरा दिया, फूफी अम्मा ये क्या हुआ? तो पहले तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है? तो दो कदम आगे आ गए और बाबा का लाशा देखिए। अम्मा किसी बहन को भाई का ऐसा लाशा अब पहुंची है जनाब ज़ैनब भाई के लाशे पर। सुनेंगे इमाम की पसलियां कमर से निकल रही हैं। मेरे बीबी ने भाई का लाशा देखा, आमंता अभी ज़ैनब, तुम ही हुसैन हो ज़ैनब का भाई। और फिर मदीने की तरफ रुक करके कहा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह, हाज़ा हुसैन, ये है आपका हुसैन, मुरम्मिल उनके दिमाग जो खाक और खून में बनता। ना ना, आपकी बेटियों को असीर कर दिया। बहुत रोली अज़ादारों, मेरी कुछ भाइयों ने मुझे कहा कि कुछ जुमले और कहूं, तो बस 2 जुमले और सुन लीजिए। इमाम के लाशे के गर्द बीबी ज़ैनब ने चक्कर काटना था। कभी सिरहाने आती हैं, कभी पायते आती हैं, कभी सिरहाने जाती हैं, कभी पायते। लाशा देख रही हैं, नहीं अज़ादारों कैसा है लाशा? मैंने तो एक जुमला कहा ना कि पसलियां कमर से निकल रही हैं। एक जालिम कहता है कि मैं हुसैन के बदन को लूटने गया, और असल जुमला अल्लाह करे बर्दाश्त हो जाए। मुख्तार के दरबार में एक जालिम ने बयान दिया कि मैंने क्या जुर्म किया, मैंने ये जुर्म किया कि मैं हुसैन का बदन लूटने गया। तो जब पहुंचा तो अमामा कोई ले जा चुका था, अबा उतार के कोई ले जा चुका था, हुसैन की नाले ने उतारी जा चुकी थी, हुसैन के बदन पे सिर्फ फटा हुआ कुर्ता था। मैंने उस कुर्ते को देखा तो अंदाजा किया कि इसकी कोई कीमत नहीं मिलेगी। तो मैं वापस जाने लगा तो अचानक मेरी निगाह गई कि हुसैन ने कुर्ता रोकने के लिए कमर में पटका बांधा हुआ। सब जुमले हैं, कमर में हुसैन ने पटका बांधा हुआ है। तो मैं बैठ गया, मैंने सोचा कि इस पटके की कीमत मिल जाएगी। वो मुख्तार के दरबार में एक जालिम बयान दे रहा है, मैंने देखा कि इस पटके की कीमत मिल जाएगी। जब मैं हुसैन के बराबर में बैठा तो हुसैन ने उस पटके को 2 गिराहों से बांधा हुआ। तो मैंने गिराह खोलना शुरू की। जब गिराह आधी खुल गई तो हुसैन का हाथ उठना शुरू हुआ, और हुसैन का हाथ उस गिराह पर आ गया। कहता है मैंने अपने वजूद की पूरी ताकत लगाई कि हाथ हटे, मगर हुसैन का हाथ हटता नहीं था। मैंने मुकम्मल ताकत से हुसैन का हाथ हटाना चाहा, हुसैन का हाथ हटता नहीं था। तो मैंने खंजर निकाला, हुसैन का बाजू